بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت عنوان سے اس علاقے کے حلقہ 168 کے زیر تمام منعقد ہو رہی ہے۔ انتہائی خوشی اور میں مبارکباد دیتا ہوں یہاں کے منتظمین کو کہ جنہوں نے اس موسم کی شدت کے باوجود جو ہے ایمانی حرارت کا مظاہرہ کیا۔ وقت بہت کیونکہ قلیل ہے، میں تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مچھلی بنا لیتے ہیں، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا شکر ہے۔ اب اللہ کا فضل ہے کہ ہماری تعداد بھی تھوڑی نہیں ہے، کثیر تعداد میں اہل حدیث ہونے کے حق اختیار ہونے میں جو بس رہے۔ ایک چیز جو ہمارے اندر کمی ہے اس کی میں نے نشاندہی کرنی۔ وہ کمی یہ ہے کہ ہم جماعت نہیں بناتے، نمازیں بھی ہم پوری باجماعت پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے اندر جماعتی تصور جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ جس طرح دین کو قبول کرنا، دین کو ماننا، اللہ تعالیٰ کی توحید و ایمان لانا، اس کے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت مبارکہ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی طرح اس دین اسلام کی نشاط ثانیہ کے لیے، اس کی حیات کے لیے، اس کو قائم کرنے کے لیے جماعت بندی کرنا، جدوجہد کرنا، یہ بھی ہمارے لیے لازم ہے۔ وہی لوگ کامیاب ہیں جو جماعت کی چھتری کے سایہ تلے جو ہے وہ زندگی بسر کریں۔ اس لیے توحید جو ہے اس کو غالب کرنا، اسے کریا کریا، بستی بستی، نگر نگر تک پہنچانا جو ہے یہ میرا اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ جانتے ہیں آپ کے حلقہ میں نظم بھی بن چکا ہے، بہت ہی ماشاءاللہ قابل قدر علمی شخصیات اور نوجوان جو ہیں وہ جماعت نظم کو چلا رہے ہیں اور آپ کو منظم کرنے میں کوشش ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو، ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جب انسان کلمہ پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ دو قسم کی شہادتیں دیتا ہے۔ انتہائی توجہ سے بات سننی ہے کیونکہ اتنی سردی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو بات سمجھ بھی نہ آئے اور آنے والا مہمان جو ہے وہ آپ کو کچھ دے بھی نہ جائے تو کوئی فائدہ ہوگا۔ انسان دو قسم کی شہادتیں دیتا ہے، ایک ہے اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے کی گواہی اور اس کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں بھی، اپنی بات میں بھی اور اپنی صفات میں بھی اور اپنی صفات کے تقاضوں میں بھی ایک ہے، یکتا ہے، تنہا ہے،
چیز اللہ تعالیٰ کی یکتائی کی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دیتی ہے۔ موسم جو ہے آپ دیکھتے ہیں گرمی بھی آتی ہے، سردی بھی آتی ہے، بہار بھی آتی ہے، خزاں بھی آتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے رک کے ذرا سوچیں کہ یہ کون لاتا ہے؟ آج موسم جو ہے وہ شدید سردی آئی ہوئی ہے، سردی کی لہر، ٹھنڈک پھیلی ہوئی ہے، کوئی اے سی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے خود اپنا اے سی لگایا ہوا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، کوئی ایسا کر سکتے؟ تو کیا ثابت ہوا کہ موسم بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ اب میں آسان طریقے سے آپ کو توحید کا نقطہ نظر سمجھاتا ہوں۔ دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دیتی ہے۔ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، توجہ فرمائیے، سبحان اللہ، آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے سجایا ہے، سورج کو اللہ تعالیٰ نے چڑھایا ہے اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے چمکایا ہے۔ ماشاء اللہ۔ آپ بتائیں بھئی کوئی ایسی ذات ہے جو آسمان بنا سکے یا جس نے بنایا ہو؟ آج تو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں یہ کر سکتا ہے، فلاں وہ کر سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی کچھ کر سکتا نہیں، کیونکہ آسمان کتنا بڑا بلند ہے، اس کے درمیان زمین اور آسمان کے درمیان کتنی بڑی خلا ہے، کتنی بڑی فضا ہے، کتنی اس کی لمبائی ہے، کتنی اس کی چوڑائی ہے۔ آسمان کی وسعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دیتی ہے۔ آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے یہ نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہے، ہمیں نہیں کچھ نظر آتا، لیکن آسمان اور زمین کے درمیان بھی بہت کچھ ہے، بڑی مخلوقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ سارا کچھ بنایا ہے اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی یکتائی کی گواہی دیتی ہے۔ سورج نکلتا ہے، آپ ذرا بتائیں کون نکالتا ہے؟ بھئی کوئی اور اگر کوئی نکالتا ہے تو کسی ایک کا نام لیتے، اللہ تعالیٰ کے سوا سورج کو نکالتا بھی کوئی نہیں ہے اور اس کے سوا اسے روکے گا بھی کوئی نہیں اور اس کے سوا اسے غروب بھی کوئی نہیں کرتا نہ کر سکتا۔ تو کون پھر اللہ کون ہے بھئی؟ اللہ ایک۔ میں نے یہ بات کی ہے کہ سورج کس نے بنایا ہے؟ بولو اللہ۔ موسم ٹھنڈا ہے، میں آپ کو ٹھنڈا نہیں رہنے دیتا، ماشاءاللہ، میں چاہتا ہوں گرم ہو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آسمان کس نے بنایا ہے؟ سورج کس نے بنایا ہے؟ چاند کس نے چمکایا ہے؟ اور ستاروں کو کس نے چڑھایا ہوا ہے؟ اگر آپ جنگلوں میں چلے جائیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں اتنے بڑے بڑے لمبے درخت، پھلدار بھی ہیں اور بغیر پھلوں کے بھی ہیں، انہیں کس نے بنایا؟ درختوں کو بلندیاں کس نے عطا کی ہیں؟ ساری دنیا کوئی ادھر جاتی ہے، کوئی ادھر جاتی ہے، کوئی دائیں جاتا ہے، کوئی بائیں جاتا ہے، اللہ نے درخت کو اگایا وہ صرف اوپر ہی اوپر جاتا ہے، اوپر جاتا ہے یا نہیں؟ کوئی دائیں اسے لے جانا چاہے تو نہیں لے جا سکتا، کسی درخت کو کوئی بائیں طرف لے جانا چاہے تو نہیں لے جا سکتا۔ ان درختوں کے اوپر سبزہ کس نے بویا ہے؟ یہ پتے کس نے لگائے ہوئے ہیں؟ یہ درختوں کی شاخیں، یہ برانچز، یہ تنیں، یہ سارے کے سارے کس نے لگائے ہوئے ہیں؟ اور پھلوں کو آپ دیکھتے ہیں، پھلوں کو تو کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے موسم بنائے اور کتنے اس کے اوپر پھل لگائے اور کتنے پھلوں کے اندر اللہ نے ذائقے بنائے ہوئے ہیں۔ آپ ذرا مجھے گن کے بتا دیں، سوچ کے بتا دیں کہ پھلوں میں ذائقہ کس نے بھرا ہوا؟ کیوں جی؟ آم کھاتے ہو نا، کتنا میٹھا ہوتا ہے، اور شوگر
والا بھی کھائے بغیر شکر والا بھی کھائے. سیب کتنا خوبصورت ہے, کتنی پیاری رنگت ہے, کتنا سرخ ہے, کتنا ریڈ ہے. اس کو کس نے ریڈ بنایا؟ اور یہ رنگتیں بھی اللہ دیتا ہے. بولو رنگتیں بھی, یہ رنگتیں بھی اللہ دیتا ہے. اگر آپ اپنی طرف غور کر لیں تو ذرا غور کیجئے, اللہ نے درختوں کے اوپر, پودوں کے اوپر بڑے خوشبودار پھول لگا دیے. اور پھولوں کو رنگتیں کون دیتا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, پھولوں کو رنگتیں کون دیتا ہے؟ پھولوں کو خوشبو کون دیتا ہے؟ پھولوں کو پتیاں کس نے دی ہوئی ہیں؟ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی. ذرا اپنے آپ پہ ذرا غور کر لیں, انسان کو کس نے بنایا؟ کیونکہ انسان کو کس نے بنایا؟ کوئی ہے اور کوئی بنانے والا؟ جب کوئی بنانے والے نہیں ہے تو پھر اس کی توحید, اس کی وحدانیت, اس کے اقتدار, اس کے اختیار کو کیوں نہیں مانتے؟ کہ ایک اللہ تعالیٰ ہی, وہی خود مختار بھی ہے, وہی اسی کا اقتدار بھی ہے, حکومت بھی اسی کی ہے, قبضہ بھی اسی کا ہے, قدرت بھی اسی کی ہے. کون ہے بھائی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، زندہ باد. شان مصطفیٰ، زندہ باد. کام مصطفیٰ، زندہ باد. بلندی مصطفیٰ، زندہ باد. رفعت مصطفیٰ، حضرت علامہ عسکر فاروق صاحب. اللہ تعالیٰ اللہ فرماتے ہیں میں ہی ہر چیز پہ قدرت کاملہ رکھنے والا. بے شک کوئی ہے؟ نہیں. اللہ فرماتے ہیں میرے سوا کوئی ہے ہی نہیں ہے. یہ میں اور آپ سے کہہ رہے ہیں, اللہ خود کہہ رہا ہے, ماشاء اللہ. یہ اللہ خود کہہ رہا بے ہے شک بے کہ شک. ان اللہ علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ. اللہ کے سوا کوئی اور قادر مطلق بھی نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی اور حاجت روا بھی نہیں ہے نا. اس لیے کائنات کے چپے چپے پر, کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ تعالیٰ کی گواہی لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. بے شک بے شک. کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. ایک ہے. اللہ تعالیٰ ایک ایک کے سوا کوئی اور نہیں ہے. انسان جب کلمہ پڑھتا ہے تو اس بات کی وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کا کوئی شریک نہیں ہے, اور اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے, اور اس کے سوا کوئی ہے نہیں ہے, نہ اس کا کوئی مددگار ہے, نہ اس کا کوئی معاون ہے, نہ اس کا کوئی ہیلپر ہے, نہ اس کی کوئی نصرت کرنے والا ہے. سبحان اللہ. اللہ ایک ہی ہے. سبحان اللہ. اس اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے. بے شک بولو بھی اس اللہ نے ساری کائنات. کائنات بنائی ہے. اور جب دوسری گواہی انسان دے تو مقصد کرو نا, کیونکہ جلدی بھی ہے اور وقت بھی ماشاء کم اللہ ہے. ماشاء اللہ. سوال دوسری گواہی کون دیتا ہے؟ تو بولو دوسری گواہی جب انسان پڑھتا ہے, کلمہ پڑھتا تو کیا دیتا ہے؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. سبحان اللہ. انسان کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. آپ ذرا غور فرمائیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن کریم کو اگر آپ مطالعہ کریں, پڑھیں تو کل 25 پیغمبروں کا اللہ نے نام لیا. کتنے پیغمبروں کا بھائی؟ کتنے نبیوں اور رسولوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نام لیا ہے؟ ان کی تعداد جو ہے وہ 25 ہے. اور ان 25 میں بھی اللہ تعالیٰ نے 5 کو جو اولو العزم قرار دیا ہے سبحان اللہ. کہ ان جیسے رسول بھی, ان
میں کون ہے بھائی؟ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے رسول ہیں جو اس کائنات کے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مابعوث کیے گئے تھے. اس کے بعد کون ہے بھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کے اولو العزم پیغمبر ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کو عروج دے دیا. اللہ نے بڑی بڑی عظمت اور شان والے نبی اور رسولوں کو کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجا، لیکن ابراہیم جیسا نبی اللہ نے کوئی نہیں. وہ کیسے تھے بھائی؟ کہ جو اللہ نے کہا وہی کر کے دکھا، جو اللہ نے کہا وہی کر کے دکھا. اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے بعد بیٹا دیا اسماعیل علیہ السلام. اللہ نے کہا ابراہیم میرے راستے میں ذبح کر دو، وہ ذبح کرنے کے لیے بھی دیا. کوئی گلہ نہیں کیا، کوئی شکوہ نہیں کیا کہ یا اللہ ایک بیٹا دیا وہ بھی ذبح کروا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا کو اتنے زیادہ خوش ہوئے، دشمنوں نے چکھا کے اندر آگ کے اندر پھینک دیا، اس میں بھی چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کا کوئی شکوہ نہیں کیا. اس لیے اللہ نے نبوت اور رسالت کو جو عروج بخشا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارکہ. اور اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی سر خیر، بنی اسرائیل کے جلیل القدر پیغمبر کہ جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ کیا. وہ کس نبی اور رسول کا تذکرہ اللہ نے سب سے زیادہ کیا قرآن مجید کے اندر؟ موسیٰ علیہ السلام. اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو اللہ نے اولو العزم پیغمبروں میں شامل کیا. اور پھر سب سے آخر لیکن سب سے اول حضرت محمد رسول اللہ. اور 6 پیغمبروں کا اللہ تعالیٰ نے ان کی امتوں کا، ان کے کاموں کا، ان کے افعال کا، ان کے اعمال کا اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر ذکر کیا. ان میں ذرا دیکھیں ترتیب کس طرح کی دیکھیں آپ لوگ اہل علم ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے 3 نبی اور رسول ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھی 3 نبی اور رسول ہیں. نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام. ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ابراہیم علیہ السلام سے پہلے. ابراہیم علیہ السلام سے پہلے یہ نبی اور رسول تھے. ابھی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا نبی اور رسول نہیں بنایا. جب ہم ان کی قوموں کو پڑھتے ہیں قرآن کریم کے اندر تو ہمیں ایک بات ملتی ہے جاتا ہے، ان قوموں کے اندر جھوٹ بھی نہیں تھا، زنا بھی نہیں تھا، بدکاری بھی نہیں تھی، بدافعالی بھی نہیں تھی، وعدہ خلافی بھی نہیں تھی، چوری بھی نہیں تھی، ڈکیتی بھی نہیں تھی، ڈاکہ زنی بھی نہیں تھی. بس ایک ان کے اندر مرض تھا اور وہ ضلالت اور گمراہی تھی، وہ تھی شرک. ان کی قوموں نے کیا کیا بھائی؟ اللہ کے ساتھ شرک کیا. نوح علیہ السلام کی قوم نے، ہود علیہ السلام کی قوم نے، جناب صالح علیہ السلام کی قوم نے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنایا. تمہیں میں یہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قوموں کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. شرک اتنی بڑا ناقابل معافی جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کسی قوم کو بھی معاف نہیں کرتے. نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی کے اندر غرق کیا گیا تو صرف اس لیے کیا گیا تو شرک. ہود علیہ السلام کی قوم پہ
صالح علیہ السلام کی یاد ہے نا، وہ انہوں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی. اللہ نے کہا یہ اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، ایسے کچھ نہیں کہنا. انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی. پھر اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا. اور بولو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ تینوں انبیاء اور رسول کی قوموں کو کس لیے عذاب ہوئے ان کے اوپر نہیں؟ بولو. تو یہی تو سمجھانے آیا بھائی جان میں آپ کو کہ شرک. آج لوگ کہتے ہیں یار یہ ہر معاملے میں کہتے ہیں یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے. بس ان کو اور کوئی نہیں بات آتی. او بھائی واقعی ہمیں اور کوئی بات نہیں آتی. شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے بعد کوئی بات کی گنجائش ہی نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ مشرک کو نہ دنیا میں معاف کرتا ہے نہ قیامت والے دن معاف کرتا ہے. اور جو باقی تین نبی ابراہیم علیہ السلام پر تو نبوت کا عروج ہوا نا، کہ باقی تین نبی کون کون سے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ذرا غور کرنا، اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کس طرح زمانہ کروٹ بدلتا ہے، کس طرح وقت میں تبدیلی آتی ہے، کس طرح قوم جو ہے عیاشی اور فحاشی کی طرف چلی جاتی ہے. اس سے پہلے انہیں فحاشی اریانی اور فحاشی سے یہ لوگ واقف نہیں تھے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ بہت بڑی جو ہے بیماری آئی کہ مرد مردوں کے ساتھ زنا کرتے تھے، عورتیں عورتوں کے ساتھ زنا کرتے تھے. اللہ نے کہا اس سے پہلے اس طرح کی بدی اور برائی کسی قوم میں پائی نہیں جاتی. آپ ذرا سوچیں، لوط علیہ السلام کی قوم کو کیوں تباہ و برباد کیا گیا؟ شرک تو وہ کرتے ہی تھے نا، وہ تو پرانا مرض ہے نا جو پہلے دن سے آ رہا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر معاشرتی برائیاں آ گئی. اگر آپ غور کریں، آج ہم جس تنہائی میں، جس تنزلی میں، جس ذلت میں، جس گمراہی میں جا رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اندر بھی آج اریانی اور فحاشی ہے بڑی تیزی کے ساتھ ظاہر کر رہی ہے. کیوں جی ہے؟ آج ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے. آج ہمیں گناہ ختم ہو گیا. اب ننگے منہ عورت کو دیکھنا اور نیند بنہنا عورتوں کو، بنہنا عورتوں کو دیکھنا اب ہمیں کوئی برا لگتا. اب ہم تو اپنا مشغلہ سمجھتے ہیں، ہماری یہ مصروفیت ہے. ہم اس قدر بے حیائی، اریانی، فحاشی کے دل دادا ہو گئے کہ باپ اور بیٹے کے سامنے بیٹھ کر جو ہے موبائل دیکھنا اور سننا پسند نہیں کرتے. At this time we are isolated to others, from others. اور کہتے نا ہجوم دوستاں میں کس قدر تنہا رہتا. گھر بھی ہے، باہر بھی ہے، دوست بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، لیکن کسی کے ساتھ مل کے بیٹھنا پسند نہیں. ہم تنہائی پسند ہو گئے. اس لیے ہو گئے کہ اریانی اور فحاشی کے دل دادا ہو گئے. یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سیدنا لوط علیہ السلام سے کہا اے بستی کو چھوڑ کے چلے جائیں، میں ان پر عذاب نازل کروں گا. اے میرے پیارے نبی، آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھنا بھی نہیں. یعنی اتنی نفرت کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ. اور پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے اس ساری بستی کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح اٹھا لیا کہ آسمانوں کے قریب لے گئے. کہاں لے گئے بولو؟ آسمانوں کے قریب لے جا کر اللہ تعالیٰ نے اس طرح نیچے گرا دیا اور مریم نے ایک ترغیب. یہ تو لوط علیہ السلام کی قوم کا حال تھا. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان پر ان کے اندر کون سی خرابیاں تھی؟
شرک تو تھا ہی نا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون تھا جس نے جبر اور استبداد سے قوموں کو غلام بنایا ہوا تھا. کتنا بڑا ظلم کرتا تھا ان کا. ان کی بیٹیوں کو زندہ نگور کر دیتے تھے, بیٹیوں کو چھوڑ دیتے تھے اور بیٹوں کو زندہ نگور کر دیتے تھے. کتنا بڑا ان پر بھی میرے بھائیوں. پھر آخر اللہ نے مختصر کروں بات کو, پھر آخر اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میں تمہاری طرف یا بس میرا یہ لاسٹ پیغمبر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو میں بھیج رہا ہوں. اگر تم نے اس کی اطاعت اور فرمانبرداری نہ کی تو تمہاری نسلوں میں اب کوئی نبی رسول پیدا نہیں. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کر دیا. پھر بنی اسرائیل پر نبوت و رسالت کے دروازے اللہ نے بند کر دیا. پھر ابراہیم علیہ السلام, ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جو ہیں, ان کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ اپنے پیغمبر کو بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. محبوبہ تیری رسالت دوسروں کی طرح کی رسالت نہیں ہے, تیرا مرتبہ دوسروں کی طرح کا مرتبہ نہیں ہے. میرے محبوب تیری شان دوسروں کی شان جیسی نہیں ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے نام, اسی طرح میرے محبوب تیری رسالت کے ساتھ بھی کوئی شریک نہیں. ہم نے اللہ کے ساتھ بھی شرک کیا اور اس عظیم الشان پیغمبر کہ جس جیسا اللہ تعالیٰ نے بنایا کوئی نہیں تھا, جس کو اللہ نے آخری پیغمبر بنا کے بھیجا, اور نبوت اور رسالت چلتی چلتی عروج تو پہنچا ابراہیم علیہ السلام کو, لیکن نبوت کا تاجدار تاج سجایا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے جو کلمہ نہیں پڑھے گا نا وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. یہودی تعداد میں زیادہ ہو جائیں, عیسائی تعداد میں زیادہ ہو جائیں, جب تک یہ نہیں نہ کہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. کبھی جنت میں بولو بھائی, کبھی جنت میں جا نہیں سکتے ہیں. ہم سارے کے سارے اپنے پیارے نبی کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیتی ہے, دیتے ہیں نا بولو. اور نبی اور رسول کی گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ساری کی ساری زندگی جو ہے اب اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری میں گزرے. کیوں جی, نبی اور نبی کا کلمہ پڑھنے کا کیا تقاضا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا کیا تقاضا ہے کہ آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے. اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے مختصر وقت میں بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. باقی انشاءاللہ اللہ نے پھر زندگی دی, پھر حاضر کی جائے گی.